تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق لے آئیں. ہمارا اخلاق ہمارا اچھا ہونا چاہیے. بڑوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہم پیش ہوں، چھوٹوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش ہوں جس طرح ہمیں شریعت بتاتی ہے. اپنے پڑوسوں کے حقوق کو ہم مد نظر رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کی ادب کا خیال رکھیں. چھوٹوں پہ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بڑوں کا قدر نہیں کرتا، جو بڑوں کا قدر نہیں کرتا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہم یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں گی؟ جب ہمارے اندر اخلاق ہوگا. اور جو اخلاق والا آدمی ہوتا ہے وہ کسی موقع پر بھی مار نہیں کھاتا، کسی موقع پر وہ شرمندہ نہیں ہوتا، کسی موقع پر وہ نادم نہیں ہوتا. اس لیے اس کے اندر جذبات ہوتے نہیں ہیں. عمومی طور پر آدمی ندامت اس وقت ہوتی ہے، نادم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جذبات کے اندر آتا ہے. جب وہ بد اخلاقی کے اندر آئے گا تو پھر لوگوں کے سامنے جائے گا، جس سے اس نے زیادتی کی ہوگی، جس سے اس نے ظلم کیا ہوگا، اس کے سامنے وہ شرمندہ ہوگا. اگر وہ اخلاق والا ہوگا وہ کہیں شرمندگی اس کو نہیں اٹھانی پڑے گی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے پیکر تھے، اخلاق لے کر آئے تھے. اپنوں کے ساتھ تو تھا ہی، دوسروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق سے پیش آتے تھے. ایک موقع پر ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین قیدیوں کو پکڑ کے لے آئے. اس میں خواتین بھی تھی، اس میں مرد بھی تھے. تو اس قافلے میں جو قید ہو کر آیا، کیونکہ شریعت کے اندر یہی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم قید ہو کر آتے ہیں تو ان کے مرد غلام بنتے ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں وہ باندیاں بنتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس طرح کا ایک قافلہ جو ہے قید کر کے لایا گیا. ان خواتین میں ایک خاتون نے کہا کہ تمہارا جو سردار ہے، جو تمہارا سردار ہے، جو تمہارا امیر ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی بہن ہوں، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. تو جو جماعتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ، کیونکہ بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، آپ تو اکلوتے تھے، ایک ہی بھائی تھے، نہ بھائی نہ بہن. تو یہ کیسے کہتی ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں؟ لیکن چونکہ پیغام قاصد کا کام ہے کہ پیغام پہنچائے، تو جنہوں نے کہا، جن سے کہا گیا، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ آئی تو کہنے لگی کیا آپ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جی. فرمایا آپ میرے بھائی ہو، میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے فرمایا میری بہن؟ کہنے لگے ہاں میں آپ کی بہن ہوں. آپ نے فرمایا ذرا تعارف کرواؤ. فرمایا میرا نام شیمہ ہے اور میں حلیمہ کی بیٹی ہوں. آپ چھوٹے تھے، میری اماں آپ کو مکہ سے لے کر آئی، میں آپ کو لوریاں دیتی تھی، گود میں اٹھاتی تھی، آپ کو کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، بکریاں چرانے جاتی، آپ کو ساتھ لے جاتی، آپ کو لوریاں دیتی، آپ کی میں نے پرورش کی ہے. میں آپ کی بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچان گئے. آپ نے فرمایا اچھا تو شیمہ ہے؟ جی ہاں میں شیمہ ہوں. آپ نے فرمایا آئیے تشریف لے آئیے. تشریف، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی. میں بات کر رہا ہوں اخلاق کی کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، ہمیں وہ اخلاق پیدا کرنا ہے. ہمارا آج کی گفتگو کا مقصد خلاصہ یہ کہ ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق والا آدمی کہیں بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، کہیں خوار نہیں ہوتا، کہیں ذلیل نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے.
وہ قریب آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب تو بیٹھنے لگی. آپ نے فرمایا نہیں بیٹھیے نہیں، ابھی نہیں بیٹھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک اتاری اور وہ بچھائی. فرمایا اے شیمہ تم محمد کی بہن ہے، محمد کی چادر پہ بیٹھے گی، نیچے نہیں بیٹھے گی. یہ اخلاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفقت ہے کہ ایک رشتہ دار ایک یعنی یوں سمجھے کہ بہن، منہ بولی بہن، منہ بولے بھائی، ایک چونکہ انہیں ہم رضائی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ شیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ تو نہیں پیا، لیکن یہ منہ بولے بھائی تھے، منہ بولی بہن، ایک پرورش کرنے والی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قدر کی. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. یہی اخلاق ہمارے اندر آ جائے، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ یقین کریں، آپ اپنے اندر اخلاق کو پیدا کریں، اپنے اندر اخلاق کو لے آئیں، پوری دنیا میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے. پورے لوگ آپ کی قدر کریں گے، آپ کہیں بھی نادم شرمندہ نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر اخلاق کو پیدا فرما دے.